السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، حق پر کون ہے، حق والی جماعت کون ہے، یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عام بندہ تو پریشان ہے کہ بھائی کیا کہیں، پر پتہ نہیں کون حق پر ہے۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میرے پاس ہے، میں ہی قرآن و حدیث سے بتانے والا ہوں، ہم ہی حق پر ہیں، ہماری جماعت ہی حق والی ہے۔ اور غیر مقلدین تو بڑھ چڑھ کر جو ہے نا یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بھائی ہم حق پر ہیں۔ لیکن بات واضح، ہم اپنی ویڈیوز میں اس چیز کی وضاحت بھی کر چکے ہیں، ایک عام بندہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اگر ان چیزوں پر غور کرے۔ بھائی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں، آج تک چلے آ رہے ہیں، تو آپ کا درمیان میں کوئی کام آپ نے کیا ہوگا، آپ کی جماعت کی خدمات ہوں گی، ان کے آثار ہوں گے، ان کی علامتیں ہوں گی، نشانیاں ہوں گی، کیونکہ آپ شروع سے چلے آ رہے ہیں نا، تو چیزیں درمیان میں جو نا دنیا نے دیکھی ہوں گی کہ یہ کام آپ نے کیا، یہ خدمات کی ہیں۔ آپ کی مساجد ہوں گی، مدارس ہوں گے، کتب ہوں گی، اور دین کے لیے خدمات ہوں گی، اور احادیث کی شروحات ہوں گی، قرآن پاک کی تفاسیر ہوں گی، اور اصول و قواعد آپ نے بنائے ہوئے وہ ہوں گے، ساری چیزیں موجود ہوں گی، خدمات موجود ہوں گی۔ لیکن ایک ایسی جماعت یا فرقہ گروہ جو دعویٰ تو کرے کہ ہم اس وقت سے ہیں جب قرآن و حدیث ہے، اور ان کا انگریز سے پہلے ان کا وجود ہی نظر نہ آئے، کوئی چیز نظر نہ آئے، کوئی علامت نظر نہ آئے، کوئی خدمت نظر نہ آئے، تو ان کا یہ دعویٰ بالکل ہی ایک مذاق سمجھ میں آتا ہے، یا بالکل ہی ایک صاف صاف جھوٹ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس طرح کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ غیر مقلد ہیں، ان کی زبان سے ہی آپ اس چیز کو سمجھ لیں، یا آپ کے سامنے یہ چیز کھل جائے کہ بھئی دین کی خدمت کرنے والے کون ہیں اور صرف دعوے کرنے والے کون ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم یہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دین کی خدمت کرنے والے کون ہیں، احادیث کی خدمت کرنے والے کون ہیں، یہ چیز سامنے آ جائے، اور بات بتانے والا، اس چیز کا اقرار کرنے والا خود فریق مخالف میں سے ہو۔ مخالف جب مان لے کہ فلاں یہ خدمت کے قابل ہے یا انہوں نے خدمت کی ہے، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو غیر مقلد سے سن لیجئے کہ احادیث کی خدمت کس نے کی ہے۔ اللہ آپ اجازت دیں گے تو میں پوری صحیح بخاری کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہا ہوں۔ پوری دنیا سے جو قدیم ترین اصل مخطوط کلمے نسخے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ شعور دینا ہے کہ اہل حدیثوں کا کردار کیا، اب ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، المیہ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں اہل حدیثیت، خدمت حدیث، خدمت بخاری کا جو اعزاز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کی ہے۔ جو نسخہ آپ پڑھا رہے ہیں جس حاشیہ سے، اس کو احمد علی سہارنپوری کا نسخہ کہتے ہیں، اس کی تعلیقات ہیں۔ اس وقت دیوبندی بھائیوں نے اس نسخے کو شائع کر کے بما اصل فنی ترتیب کے ساتھ، تقابل نسخ کے ساتھ تو عالم اسلام میں شائع کیا انہوں نے، اور بعض وزراء، امارات کے وزراء کے تعاون سے کیا۔ باہر تعلقات ہم لوگوں کے بھی ہیں، ہمارے بھی بزرگ باہر جاتے ہیں، وہ کسی اور نہج پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بات بالکل واضح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ غیر مقلد خود مان رہا ہے کہ بخاری شریف کی خدمت کس نے؟ دیوبندی بھائی نے کی ہے۔ وہ ہمارے سر پر یہ تاج نہیں، یعنی یہ خدمت ہم نہیں کر سکے، دیوبندیوں نے کی ہے۔ بھائی کیوں کی؟ آپ جب پہلے سے تھے آپ نے خدمت نہیں کی، آپ کی خدمات ہی ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ بعد میں آئے ہیں، یہ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، بیچارے تھے ہی نہیں، تو کہاں بیچارے خدمت کریں گے؟ کیونکہ جب 4 مصلے تھے اس وقت بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ 4 ائمہ کے مقلدین ملتے ہیں، ان کا کوئی وجود بھی وہاں نہیں ملتا، تو بات تو واضح ہے۔ تو ناظرین، دعویٰ کرنا آسان ہے، اور اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور سچا ثابت کرنا یہ ذرا مشکل ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دور یعنی قرب قیامت میں، آخری دور میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یہ حق کا کیا، کوئی امام مہدی بنا بیٹھا ہے، کوئی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ خود میں عیسیٰ ہوں، کو نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، تو سارے دعوے دار سچے نہیں ہوا کرتے۔ تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا ان کا دعویٰ درست ہے یا ان کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے۔ تو غیر مقلدین کے دعوے بالکل ہی جھوٹے ہیں، کہیں سے سچے ثابت نہیں ہو رہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔